السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو رجب کے مہینے میں ہمیں 8 کام کرنا ہے۔ بہت ضروری ہے یہ 8 کام آپ یاد کر لیں۔ ان 8 کاموں کو آپ بھی یاد کریں اور اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو اور اپنے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بتائیں کہ یہ 8 کام آپ کو رجب کے مہینے میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو کیا کام کرنا ہے رجب کے مہینے میں کہ سب سے پہلے آپ اس دعا کو یاد کر لیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا کو یاد کر لیں۔ اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی یہ دعا کرے کہ اللہ میرے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت دے، کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے آنے سے پہلے میں کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤں، یا کسی کیس میں ایسا پھنس جاؤں کہ میں رمضان تک نہ پہنچ سکوں۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ ہماری عمر میں برکت دے اور اتنی برکت دے کہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں، رمضان تک پہنچنا آسان فرما۔ ایسا نہ ہو کہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤں اور رمضان تک نہ پہنچ سکوں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی کہ اس دعا کو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یاد کر لے۔ صحابہ کے زمانے میں جب رجب کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا سکھاتے اور صحابہ اس دعا کو پڑھتے ہوئے بڑے خوش ہو جاتے اور بہت خوشی سے تمام صحابہ ہر وقت اس دعا کو کرتے رہتے تھے۔ تو آپ بھی ہر وقت اس دعا کو کرتے رہیں۔ اگر آپ ہر وقت نہیں کر سکتے اس دعا کو تو آپ نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس دعا کو یاد کریں۔ اس دعا کو اب تک کتنے مسلمانوں کو یہ دعا یاد ہی نہیں ہے، تو سب سے پہلا کام تو یہ اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا کو پڑھیں۔ جتنا زیادہ ہو سکے اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے کہ رجب کے مہینے میں برکت ہو، شعبان کے مہینے میں برکت ہو اور آسانی سے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ رمضان کی عبادتیں نصیب ہو جائیں۔ رمضان کے روزے ہیں، تراویح ہے، سحری ہے، افطاری ہے اور بہت ساری جو عبادتیں ہیں وہ تمام عبادتیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ اس لیے اس دعا کو کرنا چاہیے، تمام مسلمان اس دعا کو یاد کر لیں۔ یہ دعا مردوں کے لیے بھی ہے، یہ دعا عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس دعا کو صرف مرد حضرات ہی پڑھیں گے مسجد میں، بلکہ تمام مسلمانوں کو، چاہے مسلمان میں مرد ہوں، عورت ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، تمام مسلمانوں کو اس دعا کو یاد کر لینا ہے اور اس دعا کو پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ سن کر یاد نہیں کر سکتے تو اسکرین پر آپ کو یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، تو یہاں سے بھی اس دعا کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا کام ہے۔ اور دوسرا کام جو رجب کے مہینے میں آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ عزتوں والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، قدر والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، ادب والا مہینہ ہے، خیر اور برکت والا مہینہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ وہ عزت والے ہیں، ادب والے ہیں، احترام والے ہیں، قدر والے ہیں۔ ان میں یہ خیر و برکت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کا ادب کیا جائے۔ تو اس مہینے کا جو رجب کا مہینہ ہے، اس کے ادب کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں آدمی خوب نیکی کرے، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا نیکی کرنے کی کوشش کرے اور کوئی گناہ نہ کرے، کیونکہ جب یہ ادب والا مہینہ ہے تو اس ادب والے مہینے میں نیکی کا وزن بھی بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح جس طرح نیکی کا وزن بڑھ گیا، اس طرح گناہ کا وزن بھی بڑھ گیا ہے۔ جس طرح اس مہینے میں یہ حرمت والا مہینہ ہے، ادب والا مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی آدمی ایک نیکی کرے گا تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اس طرح اگر کوئی آدمی اس مہینے میں گناہ کرے گا تو اس کو گناہ بھی زیادہ ملے گا۔ اس کا جب نیکی کا وزن بڑھ گیا ہے تو گناہ کا وزن بھی بڑھ گیا ہے۔ تو اور رجب کے مہینے کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعب الایمان کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رجب تو اللہ کا مہینہ ہے۔ جب رجب اللہ کا مہینہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رجب کے مہینے میں خوب نیکی کریں، کوئی گناہ نہ کریں، دوسرا کام۔ اور تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے رجب کے مہینے میں، یہ کر سکتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہوئے روزے رکھیں۔ جو آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں وہ چھوٹے ہوئے روزے رکھیں، کیونکہ اس وقت پورے ہندوستان میں جو رمضان مبارک شروع ہو رہا ہے وہ 1 مارچ کو شروع ہوگا، اور ابھی جو رجب کا مہینہ ہے یہ پورا جنوری میں آیا ہے، اور جنوری میں جو آپ کو معلوم ہے کہ جنوری میں جو موسم ہوتا ہے وہ بالکل ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے۔ اب سردی کے موسم میں موسم بھی ٹھنڈا ہے اور دن بھی چھوٹا ہوتا ہے، تو روزہ آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ چھوٹے ہوئے روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو آپ رمضان مبارک کی پریکٹس کے لیے، تاکہ عادت ہو، عادت کے لیے 1-2 روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ تیسرا کام۔ چوتھا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ ابھی سے وقت کو فارغ کر لیں، ابھی سے وقت کو فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ اب 12 گھنٹے کام کر رہے ہیں تو رمضان میں مجھے 12 گھنٹے کام کرنا ہے، بلکہ اب وقت کو ذرا کم کر لیں۔ اب میں 12 گھنٹے کام کرتا ہوں، مجھے رجب کے مہینے سے مجھے 10 گھنٹے کام کرنا ہے، شعبان کے مہینے سے مجھے 8 گھنٹے کام کرنا ہے، اور رمضان کے مہینے میں یا تو میں کام کروں گا نہیں یا بالکل 6 گھنٹے کام کروں گا، تاکہ میں آسانی کے ساتھ روزے رکھ سکوں۔ تو وقت کو فارغ کریں۔ اگر ابھی سے ہم نے اپنے وقت کو فارغ نہیں کیا تو رمضان میں بہت مشکل ہو جائے گا عبادت کرنا۔ اور 5واں جو کام آپ کو کرنا ہے رجب کے مہینے میں وہ یہ کہ تمام وظیفوں سے دور رہنا ہے۔ جتنے بھی وظیفے بتائے جاتے ہیں رجب کے مہینے میں، یہ تسبیح پڑھنا ہے، فلاں تسبیح پڑھنا ہے، فلاں نماز پڑھنا ہے، اور فلاں اس طریقے سے نماز پڑھنا ہے، اس طریقے سے نماز پڑھنا ہے، یہ سب بیکار کی باتیں، جھوٹی باتیں ہیں۔ یہ تمام باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں
بس یہ نمازیں ہمارے لیے بہت ہیں۔ اور جو وظیفے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں وظیفے بتائے ہیں، بس وہی اگر پورے سال جو آپ وظیفے کر رہے ہو وہی وظیفے اگر رجب کے مہینے میں کر لے جائیں تو بہت ہیں، اور وہ مزید آپ کو کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگوں کی آج کل عادت ہو گئی ہے نئی چیز تلاش کرنے کی۔ اب جو کوئی آدمی نئی چیز بتاتا ہے تو ایک دم آدمی خوش ہو جاتا ہے، یہ تو نئی چیز مجھے ملی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نئی چیز سے کوئی فائدہ ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ 5 نمازیں جو اللہ نے فرض کی ہیں وہ بہت ہیں، تو اس لیے تمام وظیفوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ ہر سال آپ وظیفہ کر رہے ہو، ہر سال جو بھی سال آتا ہے آپ فلاں وظیفہ فلاں وظیفہ فلاں وظیفہ کر رہے ہو، آپ نے اتنے وظیفے کر لیے لیکن وظیفے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہر سال وظیفہ کر رہے ہیں، ہر سال وظیفے کر رہے ہیں، لیکن آج تک وظیفے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب وظیفے سے کوئی فائدہ ہونے والے نہیں ہے تو آپ کو ان تمام وظائف سے دور رہنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ان وظیفوں سے کوئی فائدہ ہونے والے نہیں ہے تو آپ کو ان تمام وظیفوں سے دور رہنا ہے۔ اور جو آپ کو چھٹا کام کرنا ہے اس مہینے میں وہی ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر لیں، اسی مہینے میں، کیونکہ رمضان کا جب مہینہ آئے گا تو جب رمضان کے مہینے میں آپ داخل ہوں گے تو بالکل پاک و صاف ہو کر داخل ہو۔ آپ نے جو گناہ کیے ان گناہوں سے توبہ کر لیں، جتنے بھی آپ نے جو ہے الٹے سیدھے جو بھی کام کیے ان تمام کاموں سے آدمی کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے۔ اور جو 7واں کام ہے وہ یہ کہ رجب کے جو خرافات ہیں ان تمام خرافات سے بچنا ہے، جیسا کہ رجب کے کنڈے ہیں اور نیاز ہے اور دنیا بھر کی جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، ان تمام خرافات سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ رجب کے مہینے میں اتنے روزے رکھیں، اتنے روزے رکھیں، ایسے روزے رکھیں، وہ یہ تمام بیکار کی باتیں ہیں۔ روزے رکھنا ایام 20 کے ہیں، سنت ہیں، اور ہر پیر اور جمعرات کے سنت ہے، یہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ باقی اور جو روزے بتائے جاتے ہیں ان کے علاوہ 27 رجب کا روزہ رکھیں، یہ رکھیں وہ رکھیں۔ اور جو آدمی رجب کے مہینے میں 7 روزے رکھے گا تو جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی آدمی فرض نماز نہ پڑھے، کوئی آدمی فرض روزے نہ رکھے، وہ ان کے علاوہ چاہے 1 کروڑ روزے رکھ لے، 1 کروڑ نفل نماز پڑھ لے، اس کے لیے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو آپ ایام 20 کے روزے رکھیں، جیسا کہ جو چاند کی تاریخ ہوتی ہے، چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے، چاند کی تاریخ کے حساب سے 13 14 15 13 تاریخ 14 تاریخ 15 تاریخ ان 3 دنوں میں آپ روزہ رکھ لیں۔ اگر آپ کو پھر بھی اور زیادہ روزہ رکھنا ہے تو ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھیں، یہ سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی سنت نہیں ہے۔ تو جتنے بھی خرافات ہیں ان تمام خرافات سے آپ کو بچنا ہے، جیسا کہ رجب کے کنڈے ہیں، بیکار کی بات، تو ان تمام چیزوں سے آپ کو دور رہنا ہے۔ خاص کر کے لوگ آپ کو بولیں گے کرو اور شیطان آپ کو بہکائے گا، لیکن آپ کو شیطان کی باتوں میں، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ ہمیں اصلی دین دیکھنا ہے، صحیح دین دیکھنا ہے، سچا دین دیکھنا ہے۔ جو آدمی خود نماز نہیں پڑھتا ہے ایک وقتی، اب وہ چاہے رجب کے کنڈے نہیں بلکہ وہ شعبان کے کنڈے بھی کر لے، رمضان کے کنڈے بھی کر لے، محرم کے کنڈے بھی کر لے، پھر بھی وہ بچنے والا نہیں ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار سے آدمی بچنے والا نہیں ہے۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے فرض، اب اس کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ بہت ہے نماز پڑھ لیا تو۔ اس لیے ان تمام خرافات سے آپ کو بچنا ہے۔ اور جو 8واں کام آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ رشتہ داروں سے صلح صفائی کر لیں رمضان سے پہلے رمضان جو آنے والا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے رشتہ داروں سے صلح کر لیں، کیونکہ رجب کی جو رات ہے، 27 رجب کی رات، اس رات میں بھی، اور شب برات کی جو رات ہے اور جو شب قدر کی رات ہے، ان تینوں راتوں میں ایسے آدمی کی کوئی مغفرت نہیں ہوتی جو آدمی لڑا ہوا ہے، لڑائی کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، فتنہ فساد مچاتا ہے۔ تو تو ہمیں 8واں کام کیا کرنا ہے کہ ہمیں صلح کرنا ہے، والدین سے صلح کرنا ہے، بھائیوں سے بہنوں سے رشتہ داروں سے صلح کرنا ہے۔ ورنہ بخاری شریف کی روایت ہے لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو آدمی لڑائی کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، رشتہ داروں سے لڑتا ہے تو وہ آدمی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رمضان سے پہلے صلح کر لینا ہے۔ اگر ہم نے رمضان سے پہلے صلح نہیں کی اور رشتہ داروں سے نہیں اپنا، رشتہ داروں سے لڑے ہوئے ہیں، جھگڑا کیا ہوا ہے بہنوں سے، بھائیوں سے، والدین سے، تو آپ کی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ تمام عبادتیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی، اور آپ کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ وہ نیک عمل سارے آسمان کے درمیان نیچے لٹکے رہتے ہیں۔ جب آدمی رشتہ داروں سے صلح صفائی کر لیتا ہے تو وہ جو تمام جو نیک اعمال ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ 8 کام ہمیں رجب کے مہینے میں کرنا ہے، ضرور بالضرور۔ اور ابھی سے آپ اس دعا کو یاد کرنا شروع کر دیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔